You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ایسی جو ہمیں سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا جذبہ محبت، عشق کا وہ انداز جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نبھاتے تھے، ان میں جو ہم نے آخری جمعہ والے دن رات کو درس حدیث دیا تھا، اس میں امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، آپ کے حوالے سے ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں میں آپ کے تلوار ہوتی تھی اور آپ ان سے وار فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک آخری جو آپ نے شخص کو واصل جہنم کیا تھا، اس کا نام صبا غیشانی تھا۔ اس کا سامنا ہوا، اس نے آ کر سوال کیا امیر حمزہ سے کہ حمزہ میرا مقابلہ کرو گے؟ حضرت امیر حمزہ نے اس کو کہا کہ اے ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ کے رسول کے دشمن، اس کی ماں ختنے کیا کرتی تھی، تو آپ نے یہ کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ویسے مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ امیر حمزہ کے سامنے ڈائریکٹ جا کر مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا۔ انہوں نے وحشی بن حرب نامی شخص کو، وحشی نے بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا تھا میری نظروں کے سامنے نہیں آنا، مجھے میرے چچا امیر حمزہ کی یاد آ جائے گی۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ موجود تھے اور یہ وحشی بڑے نیزے باز تھا، اس کا نشانہ بڑا پکا تھا، اس نے نشانہ مارا، آپ کی زیر ناف وہ جا کر نیزہ لگا، آپ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے غم میں 7 سال تک آنسو بہائے، 7 سال تک حضور رویا کرتے تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر تھے، جن کے ہاتھ میں انصاری صحابہ کا جھنڈا تھا۔ یہ قد اور باڈی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر، یہ بھی شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں۔ ان دونوں حضرات کی قبریں بالکل، یعنی یہ حضرت امیر حمزہ کی قبر ہے، سر کی سائڈ پر حضرت مصعب بن عمیر کی قبر ہے۔ تو وہاں پر کفن کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں تھا حضرت امیر حمزہ کے لیے، تو آپ سر ڈھانپتے تھے حضور تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگے ہو جاتے۔ اسخر نامی گھاس وہاں پر اگی ہوئی تھی جو ابھی بھی احد کے قریب موجود ہے، وہ اٹھا کر پھر پاؤں کو ڈھانپا گیا۔ یہی حالت حضرت مصعب بن عمیر کا بھی تھا۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں لیکن تاریخ میں دوبارہ ذکر ہے۔ شادی کی پہلی رات تھی تو آپ نے سنا کہ ایک منادی نے ندا دی کہ احد کے میدان میں جہاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو حضرت حنظلہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ اجازت دے دی، حضور کی غلامہ تھی۔ تو آپ نے غسل نہیں کیا اس شوق میں کہ جنگ کرنی ہے میں نے، آپ جہاد کے لیے چلے گئے۔ تو حضرت حنظلہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو جب صحابہ کرام کے اجساد اکٹھے کیے جا رہے تھے، آپ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں پر بھی میت موجود نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا جاؤ وہ جھاڑیوں میں حنظلہ کی میت پڑی ہے، وہاں سے لے آؤ۔ تو صحابہ نے اٹھایا تھا، حضرت حنظلہ کے جو لاش مبارک، جسم مبارک تھا، اس سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تازہ پانی ٹپک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی زوجہ سے پوچھو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جب آئے تھے تو انہوں نے غسل نہیں کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے، زمین اور آسمان کے درمیان فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے، اس لیے تازہ پانی ٹپک رہا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے
بھی حملے ہو رہے تھے، اور مشرکین کی صفوں میں جو ہے وہ ایک خوف طاری تھا. جو عورتیں رچ پڑتی تھی اب وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. تو پھر وہ جو درہ تھا، ایک پہاڑی تھی، ایک ٹیلہ تھا، وہاں پر جو 50 صحابہ کرام کا دستہ تھا، تو ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ٹیلہ چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے پھر چھوڑ دیا. ان کے آپس میں اختلاف ہو چکے تھے، اور کوئی کہتا تھا ہم جنگ جیت گئے، اب ہمیں جانا چاہیے، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے. تو سارے بھاگے. حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. کسی کو خبر نہیں تھی کہ کون اپنا ہے کون پرایا. لڑائی ایک گمسام کی لڑائی شروع ہو گئی، آپس میں سب ایک دوسرے کو مارنے لگے، حتیٰ کہ کئی صحابہ سے جنگ کرنے لگے. اتنی وہ مٹی کی دھول تھی کہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی. اچانک حملہ ہو گیا تھا. جیتی ہوئی جنگ دوبارہ جو ہے وہ نقصان میں بدل رہی تھی. تو اچانک ایک دل خراش آواز صحابہ کے کانوں میں پڑی، الا ان محمدن قد قتل، آگاہ ہو جاؤ محمد قتل ہو چکے ہیں. یہ آواز جب صحابہ کے کانوں میں پڑی، صحابہ کے تو سانس ہی نکل گئے. جن کے ہاتھ میں تلواریں چھوڑ دی. کہنے لگے حضور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اب ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہوا یہ تھا کہ ایک شخص ابن کمیہ قاف سے ہے، اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مصعب بن عمیر خوب حضور کی طرح تھے شکل و صورت. تو اس نے شور مچا دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس شور کی وجہ سے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. حضرت فاروق اعظم ایک کونے میں ٹیک لگا کے درخت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تلوار چھوڑی. حضرت انس بن نضر کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا عمر تم کیوں یہاں پر کھڑے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے حضور کی شہادت ہو گئی ہے تو اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضرت انس کہنے لگے کہ پہلے تو میں احتیاطی تدابیر کرتا تھا، پھر میں نے اب کوئی تدابیر نہیں کرنی، حضور نہیں رہے تو اب ہم نے کیسے رہنا ہے. انہوں نے جا کر حملے کیے. حضرت انس نے کسی تلوار اور نیزے کی فکر نہیں کی، کفار میں جا کر ان کی صفوں میں گھس گئے. 80 زخم حضرت انس کے جسم مبارک پہ آئے. چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا. آپ کی بہن نے انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. سید عالم کے اس خبر سننے کے بعد صحابہ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے اور شہید ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان کھڑے تھے کہ حضرت کعب یہ بھی حملے کر رہے تھے. میں نے بتایا کہ اس ٹیلے سے بہت تیر اندازی اور کسی کو خبر نہیں تھی کیا ہو رہا ہے، یہ اچانک ہو گیا تھا. تو حضرت کعب کی نظر پڑی کہ ایک سوار اونٹنی پر ہیں اور انہوں نے کچھ اب سامان بھی پہنا ہوا ہے اور چہرے پہ خون بہت زیادہ ہے. صرف آنکھوں سے پہچانا کہ یہ آنکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. چونکہ پتھر بھی مارے گئے تھے اور تیر بھی مارا گیا تھا تو حضور کافی زخمی ہو گئے تھے. حضرت کعب نے پھر ایک صدا لگائی جب مسلمان پریشان تھے. ان کا ایھا الناس ھذا رسول اللہ، لوگو رسول اللہ یہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب صحابہ کرام اور زیادہ خوش ہو گئے. اب اس سے ایک فائدہ بھی ہوا ایک نقصان بھی ہوا. جو صحابی تابڑ توڑ حملے حضور کی خوشی کا سن کر انہیں دوبارہ جاری کر دیے کہ اب لڑیں گے، کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ اس جگہ پر حضور موجود ہے، وہ اندازہ ہو گیا کہ اس جگہ پر ہے. انہوں نے بھی پتھر برسانا شروع کر دیے. پتھر آ کر حضور کے چہرے مبارک پر بھی لگے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے زخمی ہو گئے. صحابہ کرام ایک احاطہ بنا کر حضور کے قریب موجود تھے، لیکن اسلام کی ایک عظیم عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام عمارہ کے شوہر بھی جنگ میں تھے اور ان کے دونوں بیٹے جنگ میں شریک تھے. ام عمارہ وہ ہستی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، پورا کنبہ شامل تھا. حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ تیرے گھرانے میں برکت عطا کرے، سارے ہی میرے لیے لڑنے کے لیے آئے. ام عمارہ نے دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو عرض کرنے لگی حضور اس پر قناعت نہیں کروں گی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنائے، میرے بچوں کو بھی اور میرے شوہر کو بھی. حضور نے اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا. ام عمارہ نے جب دیکھا تھا کہ یہ کمیہ جب حملہ کر رہا تھا نا حضرت مصعب پر،
تو اس نے کہا تھا محمد شہید ہو گئے، اس وقت حضرت ام عمارہ پانی پلانے کے لیے یہ آئی تھی، ویسے بیسیکلی ان کی ڈیوٹی اس جنگ میں پانی پلانے کی تھی۔ انہوں نے دیکھا حضور اکیلے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف سے، انہوں نے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کھڑی ہو گئی، کوئی دشمن بھی سید عالم کے قریب انہوں نے نہیں آنے دیا، اور اس پر حضور نے یہ دعائیں دی تھی حضرت ام عمارہ کو۔ ادھر سے حملہ ہوتا، حضرت ام زخمی ہو گئی تھی بہت زیادہ، لیکن کوئی تیر کوئی تلوار بھی حضرت ام عمارہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آنے نہیں دیا۔ اس کے بعد صحابہ کے 7-8 صحابہ تھے، جید صحابی تھے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن زخمی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ تو عتبہ نے پتھر بھی برسائے تھے اور آپ کا ہونٹ مبارک یہاں سے پھٹ گیا تھا نچلے۔ اب اکثر تفسیر پڑھتے ہیں جی 2 دانت شہید ہو گئے تھے، لیکن آپ کو آج میں تحقیق بتا رہا ہوں، یہ ذرا سنیے گا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 584، اس میں الفاظ ہیں کسرت رباعیتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعیہ ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا جنگ کے میدان میں، احد کے میدان میں، کسرت رباعیتہ۔ اب سنیں ذرا کہ رباعیہ کسے کہتے ہیں، کون سے دانت کو کہتے ہیں؟ 2 دانت ہوتے ہیں، 1 دانت ہوتا ہے، اس میں اکثر مورخین نے لکھ دیا ہے ڈائریکٹ کے تحقیق کے بغیر ہی کہ 2 دندان شہید ہوئے، بلکہ یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ہے کہ جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو آپ کے اوپر والے 2 دانت ہیں یہ ثنایا کہلاتے ہیں، یہ ثنایا کہلاتے ہیں، اور انہیں ثنائے علیہ کہتے ہیں، اوپر والے 2 دانت، یہ سامنے والے، ان کے برابر جو نیچے 2 دانت ہیں انہیں رباعیہ، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں رباعیہ کہتے ہیں۔ ثنائے علیہ یہ ہیں، اور نیچے والے دانتوں کو جو بالکل برابر ہے انہیں بھی ثنایا ہی کہتے ہیں۔ اب 2 دانتوں کے ساتھ والا جو دانت ہے اسے رباعیہ کہتے ہیں، ادھر بھی رباعیہ ہے ادھر بھی رباعیہ ہے، نیچے والے 2 دانت ثنایا ہیں، ادھر بھی رباعیہ ہے ادھر بھی رباعیہ ہے۔ حدیث میں جو لفظ آئے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعیہ یمنہ شہید ہو گیا، یمنہ کا مطلب ہے دائیں طرف والا، تو اب یہ جو 2 دانت ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو دانت ہے یہ رباعیہ یمنہ ہے، ثنایا کے ساتھ رباعیہ یمنہ دائیں طرف ہے، حضور کا یہ والا دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ تو یہ ایک تحقیق ہے کہ رباعیہ یمنہ جسے کہتے ہیں، یعنی اوپر 2 ثنایا ہیں 2 رباعیہ ہیں، نیچے بھی 2 ثنایا ہیں 2 رباعیہ ہیں، پھر رباعیہ سفلا ہے اور رباعیہ یمنہ ہے، اور یمنہ جو ہے وہ دائیں طرف کو کہتے ہیں، تو لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف والا دانت جو ہے یہ آدھا جو ہے وہ شہید ہوا تھا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جب مسجد نبی شریف کے منبر پر حضور درس دے رہے ہوتے تھے، احادیث سنا رہے ہوتے تھے، حضور جب کچھ ارشاد فرماتے ایسا پیارا نور نکلتا کہ اس دان مبارک سے کہ سامنے والی ساری چیزیں روشن ہو جایا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔